کہ سورج بہت قریب آ جائے گا اس دن میدان حشر میں، اور لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے. بلکہ وہ ایک لینتھ بھی بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سورج تقریباً میرے خیال 2 گز کا فاصلہ ہوگا یا جو بھی ہے وہ میل بہتر. کا تھا. جی. تو انہوں نے سوال کیا کہ سر آج سورج اتنا قریب آ جائے تو ہیومینٹی زندہ ہی نہیں رہ سکتی، تو یہ کیسے جو ہے نا وہ پاسبل ہے؟ پھر پل صراط کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مطلب تلوار کی طرح نوکیلا اور باریک ہے، بہت باریک ہے. تو وہ جب ویژولائز کرتے ہیں تو وہ سوالات کرتے ہیں. تو اس حوالے سے سب سے پہلے ہماری اپروچ کیا ہونی چاہیے؟ احادیث بالکل صحیح ہیں، ہمارا ان پہ ایمان ہے، قرآن پہ تو کوئی کویسچن ہی نہیں ریز کر سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہ باتیں تو قرآن اور صحیح حدیث میں بالکل ہیں، تو ان کو کیسے سمجھا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. محمد علی بھائی، پہلے تو واقعی یہ بڑا سرپرائزنگ تھا میرے لیے جب آپ نے مجھے صحیح. بتایا کہ ٹاپک یہ ہے. پوڈ کاسٹ کا یہ ٹاپک ہونا، یہ میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ ایک نئی ایک چیز ہے جی جو جی آپ نے ہی جاری کی اور آگے انشاءاللہ جاری رہے، خاص انشاءاللہ. طور پر جہاں آڈینس یوتھ ہو، جہاں آڈینس وہ لوگ ہوں جو خاص طور پر ان ٹاپکس کو کم سنتے ہیں. صحیح. ویسے یہ ٹاپکس جو مساجد سے متعلق لوگ ہیں جی جی وہ بھی کم سنتے ہیں. صحیح. تو وہ لوگ جو تھوڑا سا نسبتاً یونیورسٹیز میں ہیں یا اسکولز بالکل میں ہیں، تو ان کا تو معاملہ تھوڑا سا اور دور ہوتا ہے. صحیح. تو یہ الحمدللہ سرپرائزنگ بھی تھا اور بہت ہی زیادہ میرے لیے خوشی کا بھی باعث تھا. جزاک اللہ. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کی یہ جو سوالات ہیں جی. اور ویلڈ سوالات ہیں، صحیح. اور سوالات یہ تو اٹھیں گے ہی، اس لیے اٹھیں گے کہ ان کے متعلق جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ سامنے رکھی ہی نہیں گئیں، سیکھی نہیں گئیں، سکھائی نہیں گئیں. اس جی. میں کون کس کا کیا قصور ہے، کتنا ہے، یہ بات کی بات ہے. تو ہم لوگ جب اسٹوڈنٹ سے یہ سوال سنتے ہیں تو اس میں ایک بنیادی چیز اگر ان کو سمجھا دی جائے تو تمام سوالات کا جواب، ایسے تمام سوالات کا جواب ہو جائے گا. صرف یہی سوالات نہیں، اس سے ریلیٹڈ سوالات جو صحیح. کیے جاتے ہیں، مجھ سے کئی مرتبہ کیے گئے، آپ سے بھی کیے گئے ہوں گے یقیناً. ہوں. قبر کے متعلق، قبر میں سوال جواب کے لیے جی. میت کو اٹھانا، پھر قبر کا وسیع ہو جانا، پھر قبر کا اتنا تنگ ہونا کہ وہ یس. ایک دوسری پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں. تو وہ چونکہ ظاہر کی آنکھ سے وہ دیکھ نہیں سکتے تو وہ کہتے ہیں قبر تو اپنی جگہ پر ہے. تو ان سب کا یہ ہے کہ جو رولز ہیں نا اس دنیا کے جی. اور جو آخرہ کے ہیں سب مختلف ہیں، ٹوٹلی مختلف ہیں. صحیح. اب یہ دیکھ لیجئے کہ انسان کو جب زندگی ملتی ہے، جب انسان کو ہم کہتے ہیں کہ انسان ہے، اس میں ایک زندگی ہے، وہ اس وقت ہوتے جب وہ رحم مادر میں 4 ماہ گزار چکا ہوتا ہے. بالکل. اس کے بعد اس میں روح پھونک دی جاتی ہے. روح پھونکنے کے بعد وہ ایک زندہ جان ہوتا ہے. بالکل. اور یہ میڈیکل اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، نہ میڈیکل کا کوئی اختلاف ہے، نہ کسی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اس کو معلوم کیا جا سکتا ہے. اس کو عام چل رہی ہے ایک بات. اب وہاں کے جو رولز ہیں انسان کی زندگی کے، وہ انسان کے ڈیلیور ہونے کے بعد کے نہیں ہیں، مختلف ہیں. بالکل صحیح. اور اتنے مختلف ہیں کہ کوئی جیسے اگر کوئی سوال کرے کہ ایک بند ایک جگہ پہ ایک سبحان اللہ ووم میں کیسے ایک بچہ رہ سکتا ہے، 3 اس کے اوپر کورز ہیں، سبحان اللہ. 3 غلاف کے اندر ایک بچہ کیسے رہ سکتا ہے، وہ سانس کیسے لے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رولز ہی مختلف رکھے ہیں. صحیح. جب وہ دنیا میں آ گیا تو واپس ایسی کنڈیشن میں اس کو لوٹانا اس کی موت ہے. اچھا، یہ زندگی کی ابھی باتیں ہیں. صحیح. تو زندگی کے بہت سارے ایسے رولز ہیں جو اس دنیا میں ہیں جن کا ہمیں ابھی تک ادراک یا علم بھی نہیں، اور جو ہمارے سامنے ہیں اس کو بھی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اسی طرح سے جب موت آئے گی نا، موت کے بعد، بلکہ موت سے کچھ پہلے ہی انسان کو فرشتے دکھائی دینا شروع ہو جائیں گے. اس وقت سے لے کر پھر آگے سب کچھ مختلف ہے، صحیح. ٹوٹلی مختلف ہے. اب یہ اندازہ کیجئے کہ انسان کی جو فرسٹ فلائی ہوگی اور اس کے روح کی جو اس کے جسم سے نکالا جائے گا، وہ وہاں تک ہوگی جہاں تک ابھی دنیا شاید ابھی تصور بھی نہ کر سک رہی ہو. آسمان جو فزیکل ایک آسمان ہے نا، ہمارے ہاں فضا کا اور اسپیس کا تو ایک تصور ہے، گیلیکسیز کا ایک تصور ہے، لیکن جو آسمان ہے وہ فزیکل ایک چیز ہے. قیامت کے دن پھر اس کے دروازے بھی ہوں گے اور پراپر پتہ چلے گا فرشتے اتر رہے ہیں، اور پراپر وہ ایک فزیکل چیز ہے. صحیح. تو پہلی جو فلائٹ ہوگی انسان کی، جیسی روح نکلی، ایک مومن کی تو ماشاءاللہ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، اور ایک یہ دوسرا جو شخص ہوگا اس کی بھی پہلے آسمان تک ہوگی. اتنی تیزی سے کیسے آدمی وہاں جا سکتا ہے؟ صحیح. صحیح. تو رولز بالکل مختلف ہیں. بالکل ٹھیک. اگر ہم ان کو ان دنیا کے رولز کے مطابق پرکھیں گے تو پھر ہم کبھی بھی اس میں کنفیوژن سے باہر نہیں نکل سکیں. بالکل ٹھیک. اور یہ تو ایمان ہے، الذین یؤمنون بالغیب،
غیب پر یہی ایمان ہے. اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو اس کے احوال کی خبر دے, اس کے باوجود کہ ہم کتنی ایڈوانسمنٹ پہ پہنچ چکے ہیں. تو پھر ایک ہی سورس ہے, اور اس سورس کے ذریعے سے جو ہمیں پتہ چلا ہمارا اس پر ایمان ہے. زبردست زبردست. تو میں جو سمجھا ہوں آپ کی بات سے کہ فزیکل لاز اس وقت کے اور ہوں گے, ہمارے نہیں ہوں گے, اور یہ بہت پاسبل ہے. آج بھی سائنٹسٹ اس پہ جو ہے نا وہ بات کر رہے ہیں, بلکہ میں آپ کے سامنے وہ ایک مثال اکثر اسٹوڈنٹس کو بھی دیتا ہوں. یہ تصور جو ہے نا, کاردشیو ایک رشین فزسسٹ تھا, اس نے ایک تھیوری پیش کی تھی. اس نے کہا تھا کہ ہم سے ایڈوانسڈ سویلائزیشنز ہو سکتی ہیں اس پوری کائنات میں, اور اس نے ان کو نمبرز دیے. جیسے دنیا کو اس نے ٹائپ 1 کہا. ٹائپ 1 سویلائزیشن وہ ہے جو اپنے جو سٹار سسٹم ہے, جو اپنا ستارہ ہے, اس سے جو انرجی آ رہی ہے اس کا فائدہ اٹھا سکے. یا اس نے کہا کہ جو اپنے پلینٹ میں, جو ان کے پلینٹ میں منرلز ہیں, ریسورسز ہیں, انرجی سسٹمز ہیں, ان کا فائدہ اٹھا لے, رینیویبل نان رینیویبل انرجی. ٹائپ 2 اس نے کہا کہ وہ سویلائزیشن ہے جو اپنے تمام ارد گرد, یعنی اپنے سولر سسٹم کی جو انرجی ریسورسز ہیں ان پہ قابو کر لے. اب دیکھیں جیسے ہمارے سولر سسٹم میں ایسے پلینٹس موجود ہیں کہ ان کا ایک پتھر, صرف ایک پتھر اگر یہاں پہ آ جائے نا, تو وہ قیامت تک الیکٹریسٹی جنریٹ کرنے کے لیے کافی ہوگا. یعنی اس میں اتنی انرجی ہے. یعنی ایسٹرائڈ ایک آ جائے, پتھر سے میری یہ مراد ہے. پھر اس نے کہا ٹائپ 3 سویلائزیشن ہے, وہ اس سے بھی ایڈوانسڈ ہے. وہ ہے جو اپنے گلیکسی کہکشاں جو پوری ہے, گلیکٹیکل سسٹم کی ریسورسز کا استعمال کر لے سم ہاؤ. اور اس کو اس نے کہا کہ یہ لوگ امورٹل ہوں گے, یہ مریں گے نہیں, کیونکہ ان کے پاس ہر بیماری کا بھی علاج ہوگا, ینگ ہونے کا بھی طریقہ ہوگا. اب یہ اس نے ایک تھیوری پیش کی, اس پہ بہت سی پھر وہ گوروں نے موویز بنائیں اس کو فینٹسائز کر کے جو بھی. تو میں بچوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو اس کی پاسبلٹیز پہ تو آج سائنٹسٹ بھی بات کر رہے ہیں کہ ہاں ہمارے فزیکل لاز کے علاوہ اور بھی فزیکل لاز ہو سکتے ہیں جو ابھی تک ہم پہ جو ہے عیاں ہی نہیں ہوئے. تو جزاک اللہ, آپ نے بہت خوبصورت اور بڑے کم الفاظ میں آپ نے بیان کر دیا. چلیں یہ مسئلہ تو حل ہوا. اب ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ دوسری بات کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ جس طرح کے لاز چاہے بنا دے گا, ہمیں اس پہ کویسچن نہیں کرنا چاہیے. شیخ یہ سب منظر سٹارٹ کیسے ہوگا؟ یعنی میرا جو نالج ہے کہ 2 سور پھونکے جائیں گے. پہلا سور جو پھونکا جائے گا اس پر کیا ہوگا, دوسرا سور جو پھونکا جائے گا اس پر کیا ہوگا, یہ ذرا میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. اس سے پہلے کہ اس پہ ہم بات شروع کریں, ایک بات ابتدائی طور پر کرنا چاہوں گا جس کے سننے کے بعد امید ہے کہ سب لوگ اس پوڈ کاسٹ کو اور بہت ہی غور سے سنیں گے. ٹھیک ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ چیزیں ایسی کرتے ہیں جو ہمارے نزدیک ایک امپورٹنس رکھتی ہیں, لیکن وہ اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں ہمیں بھی معلوم نہیں ہوتا. آپ نے یقیناً ایک جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک علم سے نوازا ہے, آپ نے اس کے مطابق, پھر آپ کو جو کویسچنس کیے گئے اس کے مطابق آپ نے اس ٹاپک کو آپ نے چوز کیا. لیکن کچھ باتیں میں ایڈ کرتا ہوں, شاید اس سے اور زیادہ امپورٹنس اس کی واضح ہو جائے. صحیح. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اسلام جو ہمارے لیے ایک شریعت اس کو بنایا اور ایک کوڈ آف لائف بنایا, اس میں ایک ایمان والے شخص کو, مرد ہو یا خاتون, اس کو بیلنس کیسے رکھا گیا بھلا. یہ جو آخرت کا کانسیپٹ ہے نا, جی یہ وہ بیلنس ہے جس کے بغیر حلال حرام, جائز ناجائز, غلط اور صحیح, اس میں فرق کرنے کے بعد اس کے مطابق چلنا, استقامت حاصل کرنا, یہ تقریباً ناممکن ہے. نفسیاتی طور پہ پاسبل ہی نہیں ہے. آپ کا مطلب ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, اور انسان کو اللہ نے پیدا کرنے کے بعد اس میں جو چیزیں رکھی ہیں, اس کی جو نفسیات بنائی ہے, جو انسان کی خواہشات بنائی ہیں, وہ تو اللہ کی طرف سے بنائی گئی ہیں. بالکل. ان میں ایک چیز یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کیوں ہو. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے سے ایک عقیدہ دیا, عقیدہ آخرت, کہ دیکھو صرف یہ نہیں ہے, اس کے بعد بھی کچھ ہے. اور وہ جب تک انسان کی نظر میں رہتا ہے تب تک انسان اس دنیا میں بہت اچھا رہتا ہے.
اصل میں اس دنیا میں لوگوں کے اچھا ہونے کے جو درجات ہیں نا، صحیح ہے، اس کا تعلق ہے ہی اس عقیدہ کی پختگی کے ساتھ ہے. صحیح جو اس میں جتنا پختہ ہوگا وہ اتنا ہی اللہ کے قریب ہوگا، بالکل ٹھیک. اتنا ہی زیادہ وہ متقی ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ پارسا ہوگا، اتنی ہی اس کے مینرز اچھے ہوں گے، وہ ایتھکس پر بہت اچھا چل رہا ہوگا، وہ دنیا کی ہر فیلڈ میں بہت اچھا ہوگا. صحیح صحیح اور ان میں سب سے بہترین لوگ انبیاء علیہ السلام تھے، کیونکہ ان کا ایمان سب سے زیادہ تھا. بالکل ایک ٹھیک، یہ پہلو ہے. بہترین. دوسرا پہلو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وحی کی جو ابتدا کی، ابتدا کیا ہے اور انتہا کیا ہے. ابتدا اور انتہا دونوں کو سامنے رکھیں تو اس ٹاپک کی امپورٹنس ہمارے سامنے آئے گی. صحیح ابتدا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، صحیح. خلق الانسان من علق. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ابتدا، انسان کی کریشن، انسان کیسے، اس کی تخلیق کیسے ہے، کس چیز سے پیدا کیا گیا، اس کی بات کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن کی سب سے آخری آیت کون سی ہے؟ عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے الیوم اکملت لکم دینکم، جبکہ یہ نہیں ہے. اس کو جن اہل علم نے آخری قرار دیا وہ اس لیے قرار دیا کہ اس کے بعد حلال حرام میں سے کچھ نازل نہیں ہوا. سبحان اللہ. لیکن سب سے آخر میں جو اللہ نے پیغام دیا، اللہ کی کتاب ہے، ایسی کوئی کتاب نہیں، اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے جس بات پر اس کا اختتام کیا ہوگا وہ معمولی تو نہیں ہو سکتی نا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. جبکہ اس کتاب میں کیا نہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. تبیان لکل شیء، اس کو کہا گیا سورۃ النحل میں، کہ کسی بھی چیز کے بارے میں جو قرآن بتاتا ہے وہ اتنی وضاحت ہے، اتنی وضاحت ہے کہ آپ کسی اور جگہ سے حاصل نہیں کر پاتے. صحیح. حلال ہو گیا، حرام ہو گیا، سابقہ اقوام کے واقعات ہو گئے، پریڈکشنز ہو گئیں، اور آخر تک جتنے بھی معاملات تھے وہ ہو گئے. آپ کے اخلاقیات کے بارے میں بتا دیا گیا. اب آخری میسج کیا ہے؟ واتقوا، سورہ بقرہ آیت نمبر 281. بالکل. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. اصل اس میں دو چیزیں ہیں، ثم ترجعون، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. صحیح. یہاں موت کا ذکر نہیں کیا گیا، صحیح. کیونکہ موت پہ اختلاف ہی کسی کا نہیں ہے، بالکل. بلکہ دنیا میں ایک واحد موت ہی تو ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. ایسے ہی ایسے ہی. اللہ نے موت کا ذکر نہیں کیا یہاں پہ. اللہ تعالیٰ نے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، صحیح. اس کا ذکر کیا جس کی بات ابھی ہم کرنے والے ہیں. ہاں. اور صرف اس ذکر کو ایسے ادھورا نہیں چھوڑا، بلکہ یہ کہا ثم توفی کل نفس ما کسبت، کہ وہ دن قائم ہی اس لیے کیا گیا کہ ہر کسی کو اس کا بدلہ مل جائے. صحیح صحیح. یہ دو چیزیں ہوں گی علی بھائی. تیسری چیز یہ کہ اب اسلام نے ہمیں اس پہ تیار کیسے کیا. آپ کی جتنی پوڈ کاسٹ ابھی تک ہوئی ہیں جی جی. اور جتنی آپ نے دیکھی ہیں لوگوں کی ہوتے ہوئے، اس میں یہ بہت کم ہوگا، نادر ہوگا، شاید نہ ہی ہو. صحیح. جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ وہ ٹاپک ہے جس پر سب سے زیادہ بات کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے. اللہ اکبر. سنن ترمذی میں ہے اکثر ذکر حادم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی جو چیز ہے اس کا ذکر زیادہ کیا کرو. ہم تھوڑا بھی نہیں کرتے، بلکہ ہمارے ہاں تو یہ پایا جاتا ہے کہ خوشی کے موقع پر اگر کوئی شخص موت کی بات کر دے تو ہم اس کو منحوس خیال کرتے ہیں کہ یار آپ اتنے اچھے موقع پر کیسی باتیں کر رہے ہیں. صحیح صحیح. اچھا، اب اسی کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہمیں سوتے ہوئے کیا بتایا گیا اور اٹھتے ہوئے کیا بتایا گیا. اتنی ہماری پریکٹس کروائی گئی اللہ اکبر. کہ آپ سوتے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، آپ اٹھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا. اور قرآن کریم کا یہ میں کئی دفعہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی فاسٹ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے اسٹوڈنٹس کو بھی میں کہہ چکا ہوں کہ یہ آپ میرے سامنے اس کو ایکسپیریمنٹ کریں. آپ بھی بے شک کیجئے، لوگوں سے کروائیے. آپ مصحف کو، قرآن کریم کو کھولیے، صحیح، کسی بھی جگہ سے رینڈم، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے 2 پیجز کھلیں گے. صحیح. یہ بہت کم ہوگا اور شاید نہ ہو کہ جو 2 پیجز کھلیں ان میں یا تو واضح طور پر یا اشارتاً آخرت کی طرف آپ کی توجہ نہ دلائی گئی ہو. آپ دیکھیے بات چل رہی ہوگی سابقہ اقوام کی، بات چل رہی ہوگی حلال حرام کی، اخلاق کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہیں گے؟ واللہ بصیر بما تعملون. اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں جو تم کر رہے ہو. جب اللہ دیکھ رہے ہیں جو ہم کر رہے ہو تو پھر اس کا ایفیکٹ کیا ہے؟ ایفیکٹ یہ ہے کہ اسی کے مطابق تمہیں بدلہ دیا جائے گا. سبحان اللہ. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، بالکل وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. بالکل صحیح. یعنی آپ ہر پیج پر آپ کو کوئی نہ کوئی اس کی نشاندہی ملے گی. تو اس اعتبار سے یہ اتنا اہم ٹاپک ہے، سبحان اللہ، اتنا اہم ٹاپک ہے کہ اس پر بات کی جائے.